باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا یہ جو درس ہے حیات المسلمین نام کی یہ کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس میں انہوں نے وہ ضروری اشیاء اور چیزوں کو جمع کیا ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا 5واں درس ہم کر رہے تھے جمعرات کے دن، اور اس کا نام ہے تقدیر اور توکل۔ تو تقدیر کے بارے میں ہم نے بحث مکمل کر لی، اب ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں کہ انسان اس بات کا یقین اور ایمان رکھے کہ کائنات میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کائنات کی کسی بھی چیز میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ خود بخود نتیجہ پیدا کر دے۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے کسی بھی چیز میں نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود بھی اس کا اثر زائل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، آگ جل رہی تھی، الاؤ روشن تھا، لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جب اس میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو وہ جلا نہیں سکی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں اسباب ہیں، لیکن اس اسباب پر نتیجے کا آنا اور اثر کا مرتب ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ حکم چاہتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک ہی بیماری کے 2 شخص ہوتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ہی قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ایک کو شفا ہو جاتی ہے اور دوسرے کو شفا نہیں ہوتی۔ بیماری بھی ایک، ڈاکٹر بھی ایک، دوائیاں بھی ایک، پرہیز بھی ایک، لیکن ایک کو شفا مل گئی اور ایک کو شفا نہیں ملی۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ شفا اس سے ملی جسے اللہ نے شفا دینی چاہی، اور جسے اللہ نے شفا نہیں دینی چاہی وہی دوائیاں استعمال کر کے، اسی ڈاکٹر کے پاس جا کے، وہی پرہیز کر کے بھی وہ انسان بیماری میں مبتلا رہا۔ تو یہ ہے توکل کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب نہیں لینے چاہیے۔ مسلمان یہ کرتا ہے کہ جتنا وہ کوشش اور جد و جہد کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ جب اللہ چاہیں گے ان چیزوں میں نتیجہ آئے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو ان چیزوں میں نتیجہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے توکل، اسے بھروسہ بھی کہتے ہیں۔ تو بھروسہ یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوشش کرنا چھوڑ دی جائے، کوشش پوری کی جائے لیکن اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت ذکر فرمائی، وَإِذَا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا صحابہ سے مشورہ کر لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی ایک جانب رائے قائم کر لیں، کوئی کام کرنے کا ارادہ پختہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے بھروسے پر وہ کام کر ڈالیے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو توکل کرنے والے کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل کرنے والے کے لیے اس سے بڑی دولت کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت ہے، اور اللہ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی کامیابی میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنے کا بھی حکم ہے۔ تدبیر مانا اسباب اختیار کرنا، کوششیں کرنا، تدبیر کرنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ بھی تو ایک قسم کی تدبیر ہوتا ہے۔ البتہ تدبیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
تدبیر کر کے بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کام تو ہمیں کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے اس کام کے نتیجے میں میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، مقصد اللہ کی ذات سے حاصل ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے مخلص لوگ ہیں، صحابہ کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں آیت کا ترجمہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ صحابہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ جب بعض لوگوں نے، منافقین نے ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان تیار کیا ہے، ایک بڑا لشکر آیا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو منافقین کی تو عادت تھی کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، تو منافقین آ کر کہنے لگے بہت بڑا لشکر ہے کفار کا اور مدینہ منورہ کو گھیرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تو بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، اب تو مسلمان تم بچ نہیں سکو گے۔ جب یہ بات انہوں نے مسلمانوں سے کہی تو انہوں نے کہا تم کو اس گروہ سے، اس لشکر سے اندیشہ کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ تو اس خبر نے مسلمانوں کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے نہایت ہی استقلال سے اور ہمت سے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ہم کو حق تعالی تمام مہمات میں کافی ہے، ہمیں اللہ کی ذات، انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کی ذات کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یہی سپرد کر دینا، یہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ عقیدہ ہے کہ وہی ہمارے ساتھ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، یہ سپرد کر دینا ہی توکل ہے۔ بس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل یعنی ثواب اور نفع تجارت سے بھرے ہوئے واپس آئے، ان کو کوئی ناگواری ذرا بھی پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ اس واقعے میں رضا حق کے تابع رہے۔ صحابہ کرام ان کو اس بھروسے کی اور توکل کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کامیابی ملی بلکہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی حاصل ہوئی۔ ان آیتوں میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جس میں صحابہ کرام کو دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں دولتیں، دین اور دنیا کا حاصل ہونا، توکل کے سبب سے ملی، کیونکہ ان کا اللہ پر بھروسہ مکمل تھا، اور اس بھروسے کی وجہ سے پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ اسی طرح آگے ایک اور قصے کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اس پر توکل کرو، اور اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے، بنی اسرائیل نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے صدقے ان کافر لوگوں سے نجات عطا فرما دے، یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت رہے یہ ہم پر ظلم نہ کرنے پائیں، اور پھر ان کی حکومت کے دائرے سے ہی ہمیں نکال دیجیے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی، تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر یہ ہے یا توکل یہ ہے کہ آپ جو چیز اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیے۔ دعا کرنا یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے۔ آج کل بعض ساتھیوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہیں گے، تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، میں تو اسی پر راضی ہوں اس لیے میں دعا نہیں کرتا۔ یہ غلطی ہے۔ آپ کو دعا کرنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اللہ سے صحت مانگنی ہے، اللہ سے اپنے مقاصد کی کامیابی مانگنی ہے۔ اللہ مجھے اولاد چاہیے ہے، اللہ مجھے صحت چاہیے، اللہ مجھے فلاں مسئلہ درپیش ہے، اس میں میں چاہتا ہوں اس طرح سے حل ہو جائے۔ یہ ساری دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن
دل میں یہ یقین ہونا چاہیے ہوگا وہی جو رب چاہیں گے، میری دعاؤں میں بھی اثر اسی وقت آئے گا جب رب چاہیں گے۔ تو بتاتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے توکل کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر توکل بھی ہو اور اس کے ساتھ اللہ کے سامنے آہوازاری بھی ہو، دعائیں بھی ہوں، تو دعاؤں سے پھر جلدی نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بھی قرآن کی آیت ہے، مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر اللہ اس کے ہر معاملے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کام بنانا عام ہے، ظاہراً ہو یا باطناً ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور یہ وظیفہ بھی ہے، کسی بھی اگر آپ مشکل میں پھنس جائیں تو کم سے کم 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور ہر نماز کے بعد نہیں ہو سکتا تو صبح و شام، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور 21 مرتبہ پڑھیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور 21 مرتبہ پڑھ کے پھر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پھر مدد انشاءاللہ آپ کے شامل حال رہے گی۔ تو یہاں اس آیت میں دیکھیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں، دیکھیے توکل پر کتنا عجیب اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے نصیب میں لکھ دیا وہ اس پر راضی رہے، اور کسی بھی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دے۔ جو مانگتا نہیں ہے بدبخت انسان ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کسی بھی انسان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے۔ مانگنا چھوڑنے کے مختلف علماء نے اس کے طریقے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور ایک یہ ہے وہ ہم ایسے ہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم یہ کہتے ہیں یار بہت دعائیں کی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا، نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا تھا، بھائی پھر کس سے مانگے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا، کہتے یار میں تو مانگ کے، اللہ معاف فرمائے میں لوگوں کی بات کا کو دہرا رہا ہوں، کہتے ہیں جی میں مانگ کے تھک گیا پھر میں نے مانگنا چھوڑ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر کس سے مانگے گا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کی محرومی اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے۔ کیوں اللہ سے مانگنا وہی چھوڑ سکتا ہے جسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں اس بات پر یقین رکھیے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں اگر آپ کے نصیب میں ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ رب العزت ضرور عطا کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ چیز ہی ایسی مانگ رہے ہوں جس کے اندر نقصان ہو، لیکن مانگتے رہیے۔ اور یہ بھی آدمی کی بدبختی ہے کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ اس سے ناراض ہو۔ یہ بھی ہمارے اندر بڑا عیب ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہم اس میں اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، اس میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اور برائیاں ڈھونڈ کے پھر ہم جو ہے اللہ سے ناراض کیا ہوں گے، اپنے آپ کو بدبخت کر لیتے ہیں، ہم شکوے اور شکایت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ بھی 100 سے ہم اچھے ہیں، لیکن وہ 100 تو ہمیں یاد نہیں رہتے، وہ 2 جو ہم سے اچھے ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھ کے کہتے ہیں یار اس کو یہ مل گیا، اس کو مجھے نہیں ملا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے
اللہ پر پورا بھروسہ کر لے. اللہ کا ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کر لے. جو شخص پورے دل سے اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریوں کی کفایت فرماتے ہیں. پھر اللہ اس کی ہر ذمہ داری خود پوری فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق آنے کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی. اور جو شخص دنیا کا ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا ہی کے حوالے کر دیتے ہیں. جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ نے اسے اپنی کفالت میں لے لیا. پھر اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو امید ہی نہیں ہوتی کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا. کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ہیں, بعض اللہ والے ہوتے ہیں اور بعض کے اوپر اللہ نے صرف امتحاناً یہ چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں جی فلاں شخص ایسا ہے مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے. یہ سونا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے. تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہر معاملے کے لیے کافی ہو گیا. اور جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا پھر اللہ چاہتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں بھائی میرے بندے اب تو نے دنیا کو پسند کیا, جا تو جان اور تیری دنیا جانے, اب میرا تیرے ساتھ تعلق نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے یوں فرمایا تھا کہ اونٹ کو باندھ کر آ پھر اللہ پر توکل کر. ایک واقعہ ہے, ایک شخص ایک دیہاتی صحابی آئے, گاؤں سے لوگ آتے تھے 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے علم سیکھنے کے لیے پیارے معلم, اور پھر اپنے اپنے گاؤں میں تشریف لے جاتے تھے. ایسے لوگوں کو اعرابی دیہاتی کہا جاتا ہے. تو ایک دیہاتی نے آ کر یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں آتا ہوں اونٹ پر بیٹھ کر آتا ہوں, اب مسجد میں آنے کے بعد کیا میں اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پر توکل کروں یا اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور کہوں کہ اللہ کے بھروسے میں نے اس کو چھوڑ دیا. موٹر سائیکل پہ آتے ہیں نا مثال کے طور پر, چابی اتار کر تالا لگا کر پھر یہ کہوں کہ میں نے اللہ کے سپرد کی, یا چابی بھی موٹر سائیکل پہ لگی رہے تالا بھی کھلا رہے اور میں کہوں اس موٹر سائیکل کو میں نے اللہ کے حوالے کیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی, پہلے آپ اونٹ کو باندھیں جو آپ کے اختیار میں ہے, جو اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں. پہلے اونٹ کو اچھی طرح باندھیں, اس کی رسی باندھیں, پھر یہ کہیں میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا. یہ اللہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا, باندھنے سے اس کی حفاظت نہیں ہوگی. چور تو کھلا, وہ ایسے موٹر سائیکل بھی چوری کر لیتے ہیں جس میں 2 تالے لگے ہوں. تو حفاظت کرنے والی ذات یہ تالے نہیں ہے, تالا لگانا ہے کہ وہ سبب ہے, لیکن حفاظت اللہ نے کرنی ہے. ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث اونٹ کو باندھ کر آپ پھر توکل کر, اس کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں ہے, اسباب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے. ہاتھ سے تدبیر کرے اور پھر دل میں یقین اللہ پر بھروسہ کر لے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے, یہ توکل ہے. یہ کام تو پورا کرے لیکن بھروسہ اللہ پر کرے. ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا دوا پینا مریض کے لیے دوا پینا اور جھاڑ پھونک, تعویذ لینا, دم کروانا کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک آدمی بیمار ہے, اگر دوا پی لے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بیماری لکھی ہو, دوا پینے سے اس پر بیماری نہ آئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تعویذ پہن لے اور اللہ نے اس کے لیے کوئی مصیبت لکھی ہو, تعویذ پہننے کی وجہ سے وہ مصیبت نہ آئے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی پیر سے کسی اللہ والے سے دم کروا لے یا خود دم کر لے اور دم کرنے کی وجہ سے اس پر مصیبت نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں شامل ہے, یہ چیزیں تقدیر کا ہی حصہ ہے کہ اللہ نے تیری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ انسان بیمار ہوگا, دوا پیے گا اور فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا, مجھ پر بھروسہ کرے گا اور میں اسے شفا دے دوں گا. تو یہ ساری چیزیں تقدیر کے خلاف نہیں ہیں, یہ تقدیر کے مقابلے میں نہیں ہیں, یہ تیری تقدیر کا ہی حصہ ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں یعنی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اس وقت بیمار ہوگا
دوا فلاں دوا استعمال کرے گا یا فلاں تعویذ یا فلاں دم کروائے گا اور اس دم سے اسے نفع ہو جائے گا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں مسلمان بھائیوں، ان آیتوں اور حدیثوں سے سبق سیکھو، کتنی بھی مشکل، کتنی بڑی پریشانی، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آپ کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو رنجیدہ تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو، جس کے پاس کوئی کارساز نہ ہو، جس کو دینے والا کوئی نہ ہو۔ ہم کیوں رنجیدہ ہوں؟ ہمارا تو رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو دینے والا ہے، پھر میں غم میں پریشانی میں کیوں پڑ جاؤں؟ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، رنج نہیں ہونا چاہیے۔ رنج دنیاوی اعتبار سے تو ہوتا ہے، لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے، دل میں ایمان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رنج اب چوٹ لگے گی درد تو ہوگا، لیکن دل میں پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس نے یہ چوٹ لگائی ہے وہی مجھے شفا دے گا، اسی کی حکم سے یہ چوٹ لگی ہے، اور جب وہ چاہے گا مجھے شفا ہو جائے گی۔ فرمایا ان حدیثوں سے یہ سبق سیکھو، کیسی بھی مشکل، کیسی بھی پریشانی، کتنی بڑی مصیبت بھی کیوں نہ آ جائے، دل سے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں، دین سے مراد ہے یہاں ایمان میں کچا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ایمان پختہ رہے گا اور اللہ پر بھروسہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ پختہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنک السلام وتبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم انا نسألک علما نافعا وقلبا منورا ولسانا ذاکرا وشفاء من كل داء يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔